بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ الآیہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال ایضا فی مقام آخر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی المسلمین۔ حضرات ذی وقار، مالک کل خالق کائنات کی عطا کردہ توفیق سے ہم اس گھر میں اکٹھے ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں۔ We are gathered here in the gathering of Mawlud, the Milad, the birth, the coming of Imam al-Anbiya Janab Rasulullah صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قبلہ بات اس طرح ہے کہ اب تو اہل برطانیہ ہی کیا دنیا اس بات سے آشنا ہو چکی ہے کہ میں خاکسار دو زبانوں میں گفتگو کیا کرتا ہوں، انگلش اور اردو میں، تاکہ پیغام جو ہے وہ دونوں تک پہنچ جائے۔ برکت کے حصول کے لیے میں دو اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں اور اپنا پیغام، اور میری عادت یہ ہے کہ جو مجھے وقت بتایا جائے اسی میں رہ کر میں اپنی حاضری پیش کروں تاکہ زیادہ سمع خراشی نہ کسی کی ہو۔ تو آپ حضرات بڑی محبت سے میرا پیغام سنیں گے، اور میرے بعد عالمی شہرت یافتہ ثنا خان انتہائی مشفق و مہربان، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ یہ آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، کراچی سے تشریف لائے سید زادے حضرت صاحبزادہ پیر سید فرقان رضا قادری زیدہ اقبال ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال مزید بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے فیضان سے ہم تمام کو فیض یاب فرمائے۔ آپ اپنی خوبصورت حاضری پیش کریں گے۔ میں سوچ رہا تھا، I was thinking کہ ہم آئے کیوں، why have we come، اور یہ اتنا جشن کیوں ہے، why are we gathered here today، why have we left the comfort of our houses, why have we left anything and everything that we're supposed to be doing today? Some of you might have went to school, college, university. Some of you might have went to work. Some of you might have opened your businesses and must have closed earlier for you to attend this beautiful gathering. محافل و مجالس میں شامل ہونے کے لیے آپ نے وقت نکالا، تشریف لائے، تو قبلہ شاہ صاحب اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بڑی محبت سے شاعر نے کہا ہے، وہ کہتا ہے عید نبوی کا زمانہ آ گیا، پورا پختہ پکا یقین ہے محمد عمر صدیقی، سید ارباز حسین شاہ، اور پھر ہمارے خصوصی مہمان ثنا خان سید فرقان قادری صاحب کا برکاتہ العالیہ، ان آندے کے میری زبان نہیں، نہ طرز ہے، نہ سر ہے، نہ تال ہے، پر جو ہے قبول فرمائے۔ میں بھی سرکار کی شناخوانی کرنا چاہ رہا ہوں۔ عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، دل جانا کرو دیوار گواؤ جان، آج پتہ چل جائے سرکار کے شاخ میں کر لیتے رہنے، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا
حمد و ثنا کے بعد حضرات ذی وقار، میں نے جو مالک کل خالق کائنات کی لا ریب اور بے عیب کتاب سے the ayah Mubarakah that I had the opportunity to recite is from that kitab of Allah subhanahu wa ta'ala in which lays no doubt. میں کوئی کتاب لکھوں اس میں کوئی شک و شبہ کی بات ہو سکتی ہے، آپ کچھ لکھیں there could be a doubt in what we write، پر جیسے ہی ہم کتاب عظیم کو کھولتے ہیں، as soon as we open the divine kalam of Allah subhanahu wa ta'ala، اللہ رب العزت جل وعلا خود فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب، یہ وہ کتاب عظیم ہے، in it lays no doubt، اس میں نہ کوئی شک ہے نہ کوئی شبہ ہے۔ اس کتاب عظیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے محبوب انہیں فرما دیجئے، اپنی امت کو بتا دیجئے، میرا پیغام پہنچا دیجئے۔ ہمارے beloved صلی اللہ تعالی علیہ وسلم inform them, let them know, announce to them, convey my message to them، ان کنتم تحبون اللہ، کیا اللہ رب العزت جل وعلا کی محبت کے طلبگار ہیں؟ Do you want Allah subhanahu wa ta'ala to love you? You want to attain the love of Rasul Allah رب العزت جل وعلا؟ تو انہیں بتائیے فَاتَّبِعُونِي، یہ آپ کی اتباع ہے۔ They should follow you یا رسول اللہ، they should love you یا رسول اللہ۔ فرمایا ان مومنوں کو بتائیے، ان اللہ کے بندوں کو بتائیے، اپنے غلاموں تک پیغام پہنچائیے کہ اگر یہ اللہ رب العزت جل وعلا کی محبت کے طلبگار ہیں، if they desire Allah subhanahu wa ta'ala should love them, then they should love you یا رسول اللہ۔ یہ آپ سے محبت کریں۔ قبلہ فرقان باپو بات اس طرح ہے، لوگ کہتے ہیں بھئی ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں گے، ڈائریکٹلی ول آسک اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو قبلہ شاہ صاحب، شاعر کہتا ہے تیری بولے بولو بولو، اللہ رب العزت جل وعلا نے ہمیں پیغام دیا ہے، جو شاعر اپنی زبان میں کہہ رہا ہے کہ چھت پہ چڑھ سکتا نہیں کوئی زینہ چھوڑ کر، رب تک پہنچ سکتا نہیں کوئی مدینہ چھوڑ کر۔ میرے محبوب، oh my beloved, inform them that if they desire that Allah subhanahu wa ta'ala should love them، اللہ ان سے پیار کرے، بلکہ جملہ محبت دینا چاہتا ہوں، اللہ انہیں اپنے پیاروں میں لے لے۔ اللہ اپنے پیاروں میں لے لے۔ یا رسول اللہ جی آپ سے پیار کریں۔ آج ہم جتنے بھی یہاں پر آئے ہیں، ظفر صاحب، سونی بھائی، سجاد بھائی، جس نے جس انداز میں دعوت دی، آپ سارے ان کی دعوت پر آئے ہیں، تو میلاد منانے آئے ہیں نا۔ You've come to celebrate the Mawlid of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam، تو خوشی کا اظہار کرنے آئے ہیں نا۔ You've come to show love to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam۔ اور میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، ناز کرو اپنے وقتوں پر۔ We are very fortunate people، کیسے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی دن کو سرکار بلاتے ہیں۔ Everyone can come. It is not possible for anyone and everyone to attend the gathering of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam۔ ابن فرقان باپو لوگ کہتے ہیں ہم محفل میں نہیں گئے، میں نے کہا زمیا تو نہیں گیا، تجھے بلایا ہی نہیں گیا، توفیق ہی نہیں ہوئی۔ مسجد جنازہ پڑھن جانے، امام صاحب کہتے ہیں بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے، آؤ نماز پڑھیں، اور جی ہمارے کپڑے صحیح نہیں، جنازہ پڑھیں تو گندے کپڑے میں چلا گیا جنازہ، اور پھر اسی گندے جس کو وہ کہہ رہے میرے کپڑے صحیح نہیں ہے، my clothes are not right، with the same clothes
بوتلوں سے پھر جنازہ پڑھ لیتے ہیں. یعنی جنازہ وہ جو فرض کفایہ ہے وہ پڑھنا ٹھیک ہے، تو جو فرض ہے صلاۃ پڑھے ریلیو کا. تو فرمایا اگر یہ اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو یا رسول اللہ یہ آپ سے محبت کریں. ہم جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں محبت میں بیٹھے ہیں نا، پیار میں بیٹھے ہیں نا. یہ سیدھی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات ذی وقار، میں ایک اور جملہ یہاں پر کہنا چاہتا ہوں. If someone was to do any kind of favor to us، کوئی بندہ ہم پر احسان کرتا ہے، حضرت انسان ہم پر کرے احسان تو ہم نہیں بھولتے. If a human being, a fellow human being like me and you, if they do any kind of ihsan, any kind of favor to us, when we were in need of help, they helped us. جب ہمیں مدد کی ضرورت تھی انہوں نے مدد کی. We do not forget his favor. ہم اس کا احسان ساری زندگی نہیں بھولتے. توجہ طلب جملہ ہے، اگر انسان کرے احسان اور ہم نہیں بھولتے تو رحمان کا احسان کیسے بھولے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. How can we forget the greatest favor of Allah رب العزت جل وعلا؟ اور وہ کیا ہے؟ آؤ ذرا رب کا قرآن پڑھیں. سبحان اللہ، پتہ نہیں برتن والے رب کا قرآن سن کے کیا اندے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، مل کی آپ سونا، سبحان اللہ، نہ کھونا. سبحان اللہ، وہ ورد جڑا رب آپ پہ بھی کرتا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالی does himself. کیسے 15واں سپارہ پہلے ہی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ خود کہہ رہا ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ، کسی بھی اللہ کے بندے آپ سبحان اللہ، سبحان اللہ. جل جلالہ نے قرآن مجید، فرقان حمید، قرآن رشید میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. Without any doubt ہم نے احسان کیا. We have done a favor. We have favored. مولا کس پر احسان کیا؟ کہا مومنین پر. We have favored the مومنین. فرقان باپو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ میلاد نہیں منا رہا، وہ میلاد نہیں منا رہا. میں کہتا ہوں چھوڑ دو. جب احسان مومنوں پر ہوا ہے، سبحان اللہ، جب احسان مومنوں پر ہوا ہے تو میلاد بھی تو مومن منائیں گے نا. اور اس موضوع پر سبحان اللہ بھی مومنین ہی کہیں گے. If the favor is done upon the believers, then the true believers only will celebrate the Mawlid, the coming, the birth of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. سوال یہ اٹھتا ہے کون میلاد منائے؟ Who should celebrate the میلاد؟ تو سادی سی بات کرتا ہوں، ہر ماں سرکار کا میلاد منائے. ماشاء اللہ، Every mother should celebrate the Mawlid of Rasulullah. ماشاء اللہ. دور جاہلیت میں میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ماں کو منڈی میں بیچا جاتا تھا. The mother was sold in the market before the birth of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. ماں کا کوئی مقام نہیں تھا. ماں the mother was not given the due respect and honor. مصطفیٰ تشریف لائے تو سادہ سا جملہ کہنا چاہتا ہوں، مصطفیٰ جب رحمت تشریف لائے تو رہتی دنیا کو بتا دیا جنت رہ گئی نیچے، وہاں کا ہو گیا مقام اوپر. سبحان اللہ، جنت کا قدام نہیں کہا کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے. جنت لیز انڈر دی فیٹ آف آور مدر. لوگو یہ سارے کام جڑے اسی کرنے ہیں پٹھے سیدھے ہی ہون دلے چاہتے ہونا ہے جنت جانا ہے. We all want to go to جنت. جڑی کار جنت دے دروازے وچ داخل ہون واسطے جدے قدماں تلے جنت اساں بھول کے کہ باہر بندہ جناب جڑا نسینہ پلانا رہے وہ بھول جائے گا اور جنت جائے گا. If we do not have the true respect for our mothers, for our fathers, then we should forget that we will go to Jannah. الجنة تحت أقدام الأمهات.
الاب باب الجنہ، جنت ماں کے قدموں تلے ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. The father is the door to Jannah. تو ہم کس کس کو میلاد منانا چاہیے؟ ہر فرد واحد میلاد منائے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کیوں منائیں؟ Why should we celebrate the Mawlid؟ کیونکہ ہم پر اللہ نے احسان کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے صحیح وجہ. اور اگر عام انسان کا احسان ہم نہیں بھول سکتے then why should we forget the احسان of اللہ؟ پر آپ اس طرف ذرا آئیں نا. اللہ تعالیٰ رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. میرے محبوب انہیں ذرا بتائیے. let them know. اچھا میں یہاں پر ایک رک کر جملہ کہنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے قل 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 قل، اے میرے محبوب آپ فرمائیں. my beloved you say. جملہ فرقان باپو رب خود نہیں کہہ سکتا. اللہ سبحانہ وتعالی cannot deliver convey his message himself. اللہ خود فرما سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. اللہ has power over anything and everything. پر فرمایا میں اپنے محبوب کی زبان سے اس لیے کہلوا رہا ہوں کہ میرا مصطفیٰ خدا نہیں پر خدا سے جدا بھی نہیں. is not Ilah, is not Lord, but he is not away and separated from Allah subhanahu wa ta'ala. فرمایا اے میرے محبوب، سادہ سا جملہ، سادہ سا ترجمہ کر رہا ہوں. اے میرے محبوب نے فرما دیجئے جب بھی اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو تو خوشیوں کا اظہار کرو، خوشیاں مناؤ. whenever there is فضل of Allah, whenever there is رحمہ of Allah, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جب اللہ کی نعمتیں تمہیں دی جائیں تو اس عطائے نعمت ربانی پر خوشیوں کا اظہار بھی کرو اور ان کا خوب چرچا کرو. خوب چرچا کرو. خوب اللہ سبحانہ و تعالی. یہاں رک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ. حضرات سادات پاک بزرگ تشریف فرما ہے. اللہ نے گھر دیا، we have a house. اللہ سبحانہ و تعالی given us. مال دیا، عزت دی، آبرو سے نوازا، اولاد سے دیا. اللہ سبحانہ و تعالی gave us anything and everything that we have. یہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت ہے. فرقان باپو اللہ کہہ رہا ہے کہ فضل پر خوشیاں مناؤ، رحمت پر خوشیاں مناؤ، نعمت کے خوب چرچے کرو. آپ تو کہیں گے اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمتوں پر چرچا کرنا ہے. تو میں اس پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. جس نبی کا تم اور میں میلاد منا رہے ہیں وہ فضل نہیں، رحمت نہیں، نعمت نہیں. فضل نہیں، رحمت نہیں، نعمت نہیں. اس لیے کہ جتنا بھی ہے کائنات ساری کا ساری اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے. اور جس آمنہ کے لال کے صدقے دیا وہ کوئی فضل نہیں، فضل عظیم ہے. وہ کوئی نعمت نہیں، نعمت عظمی ہے. پاکستان میں کہا نا تو ایک بزرگ کھڑے ہو کے کہنے لگے ہو بولی جی کیا کرنے ہو؟ میں جب بابا جی صبر کرنا ایسا اتنے ہی تھے نا ایسا کوئی پسند نہ لگے. میں نے کہا اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کی نعمت وہ سب ہے جو ہمارے پاس ہے، پر جس کے صدقے دیا وہ فضل عظیم ہے، نعمت عظمی ہے، رحمت للعالمین ہے، شرغیبین ہے، راحت العاشقین ہے، ساکین ہے، فقراء والغرباء والمساکین ہے، کائنات ہے، کائنات ہے، کائنات ہے، کائنات ہے، نبی نہ ہوتے، نہ شمی ہوتی، نہ سما ہوتا، نہ چنی ہوتے، نہ چنا ہوتا، نہ کچھ یہاں ہوتا، نہ
نہ کچھ وہاں ہوتا. پھر میرے اعلیٰ حضرت بولے, عظیم البرکت بولے, مجدد دین و ملت بولے, امام عشق و محبت بولے. جبلا سرکار باپو مجھے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کو اعلیٰ حضرت سے پریشانی کیا ہے. جس نے سنیوں کا عقیدہ بچایا وہ احمد کی رضا امام احمد رضا صاحب بریلوی ہے. وہ کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے. اس مصرے پر لوگ توجہ نہیں کرتے ہوتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں بدت 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 بدت. میں کہتا ہوں نہیں, جان ہے. اگر اب مصطفیٰ نہیں ہے تو پھر بتا دور کس کا ہے. اگر میرا نبی زندہ نہیں تو پھر بتا اب کا نبی کون ہے. وہ بڑا بنتا, وہ بڑا شانا ہے, وہ بڑا کانا ہے. میرے نبی خاتم النبیین بن کر تشریف لائے, آخری پر نبی بن کر تشریف لائے, امام الانبیاء بن کر تشریف لائے. جان ہے وہ جہان کی, جان ہے, جان ہے تو جہان ہے. So whatever we have today, it is because of امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے اعلیٰ حضرت نے مجھے تجھے ہر کسی کو عقیدہ کیا دیا ہے. تو زندہ ہے بندہ, 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 تو زندہ ہے بندہ. میرے جسم عالم سے چھپ جانے میرا نبی زندہ ہے. Our beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam is alive today. اس لیے ہم گج بج کے سرکار کا میلاد مناتے ہیں. آخری بات کرنا چاہتا ہوں. The last moments of my speech. ہم نے میلاد اس لیے منانا ہے. We need to celebrate the Mawlid of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. To thank Allah subhanahu wa ta'ala for his greatest of favors. اور اب سوال یہ اٹھتا ہے کیسے منانا ہے. How should we celebrate the Mawlid? صرف سال میں ایک دفعہ میلاد مصطفیٰ کی محفل, کانفرنس, سیمینار کو سجا کر, اپنے گھروں کو سجا کر, اپنی مسجدوں کو سجا کر, اپنی دکانوں کو سجا کر ہم میلاد منا لیں, میلاد کا حق ادا ہو گیا؟ اگر آپ یہ سوال مجھ سے پوچھیں تو میں کہتا ہوں نہیں. How we need to celebrate the Mawlid? Not only once a year, and not only by organizing, arranging, having the mahafil, the gatherings in your local masjids or houses. اور کیسے میلاد منائیں؟ اب میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, میں دلائل پیش کر سکتا ہوں. یہ جھنڈے لگانا, جھنڈیاں لگانا, لائٹیں کرنا, میلاد فی نفس ہی منانا یہ جائز ہے. It is permissible to celebrate the Milad. It is permissible to put on the flags. It is permissible to put on the lights. And I can give proof to that. But time نہیں ہے. اس لیے میں جملہ یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں, میں دلائل اس لیے آپ کو نہیں دے رہا, دلائل منکرین کو دیے جاتے ہیں. جو منکر ہیں, انکار کرنے والے ہیں, دلیل ان کو دیے جاتے ہیں. اور جب انہیں دلیل دے ہوئی ہے نا تو پھر ہم کہتے جانے ہم نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے. میں کہتا تیرے منن والا دی میلاد منانا ہے. جو نہیں مانتا نہ مان, تیری اپنی مرضی. ہم نے میلاد کیسے منانا ہے؟ آخری جملہ, خدا را اس جملے کو اپنے ساتھ میں صدیقی کی طرف سے تحفہ میلاد لے کر کے ہم نے سارا سال سرکار کا میلاد منانا ہے. All year along we should celebrate the Mawlid of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. کیسے؟ یہ جو ہم گھروں کو سجاتے ہیں نا, we beautify and decorate our houses. ہم اپنی مسجدوں کو سجاتے ہیں, we decorate our masajid as well. یہ ڈیکوریشن پوری سال ہونی چاہیے. اور پورے سال کی ڈیکوریشن کون سی ہوگی؟
اچھا میں اس سے پہلے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ آپ لائٹیں کیوں لگاتے ہیں؟ یہ جھنڈے جھنڈیاں کیوں لگاتے ہیں؟ خوبصورتی کے لیے نا. Why do you put all the lights on, the flag, the جھنڈیاں? Why do you put all these on to beautify? میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے زیادہ بھی کوئی حسین ہے؟ Is there anyone more beautiful than your own self? اور قبلہ فیضی میں نہیں کہہ رہا، قبلہ بابو میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ is talking about the شان status of me and you. کیا کہہ رہا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. حسین نہیں کہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ did not say we have created a human being beautiful. سبحان اللہ. ناراض نہ ہوئے، بس میں مقابل لگا نے حسین نہیں کہا ہم نے احسن پیدا کیا ہے. We have created the انسان, the human being most beautiful. Most beautiful, super beautiful. اور کبھی کبھی تو حضرت باپو بات یہ ہے، انگلش ہے یتیم لینگویج، اس میں ہر بات کا ترجمہ ہو نہیں سکتا. احسن میں جتنی شدت ہے اتنے حسین میں نہیں ہے. اسی لیے تو حسان بن ثابت نے حسین نہیں کہا احسن من کلم ترکت تو ہے نہیں اجمل من کلم ترکت نساؤ خلقت مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. احسن من کلم ترکت تو ہے نہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں کہتا ہوں روز میلاد مناؤ. Every day we should celebrate the Mawlid of Rasulullah. کیسے؟ مسجدوں میں خود جا کر. Going to the houses of Allah subhanahu wa ta'ala yourself. جرمنی کے ایک فلسفر نے ایک بڑا ہی پر لطیف جملہ کہا. وہ کہتا ہے the day Muslims have a congregation like they have on Jummah or on Eidain at the time of Fajr. I'm not saying that for myself. You can go out, we love the Google so much, yeah? We love the Wikipedia so much. Go out and search for yourself. Germany ka wo philosopher, he's saying, well, what is he saying? He's saying the day Muslims have a same congregation, same Jamaat as they have on the day of Friday, or on the day on their two Eids at the time of Fajr. اس دن مسلمانوں سے ڈر کر سامنا کرنا ان کا. fear of Muslims. اقبال کیا کہتا ہے؟ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر آج ہم خار کے ہم نے قرآن بول دیا ہے. تو مسجدوں کو سجاؤ، قرآن پڑھو. Have connection with the divine kalam of Allah. Establish your prayers. آخر میں سید ناصر شاہ چشتی کا عقیدہ شاہ جی دیو اجازت تو پھر مکالم یہ گالنا تے اجازتہ بھی لویے. ناصر شاہ چشتی سونی گال کر جائے. ناصر شاہ چشتی کہنا ہے ہر دم کے میں شاد اچھا پہلے ترائے مجھے تو میں تو کچھ نہیں کہنا، پر میرا دل کے اندر آخری مجھے تو تھی میرے نال اگر پڑھ لو گے نا میں نے بھی دھوکہ آ جائے گا. برمنگم تک میں نے یاد رہے گا بھی برٹن والے نے سنیا سی تے میرے نال پڑھیا سی. ناصر شاہ چشتی کہندا ہے ہر دم دل شاد کراں اپنے گھر آباد کراں گے. ہر دم دل شاد کراں گے اپنے گھر آباد کراں گے. حشر دے ڈورے تیرا بچایا بولنا نہیں ہے اور میلاد کا موقع ہے. سارے گھر بڑھ کے بولو نا ہر دم دل شاد کریں گے اپنے گھر آباد کریں گے.